بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شوہر کا خراب رویہ دیکھ کر بیوی کے سامنے 3 راستے ہوتے ہیں اور ہر بیوی ان 3 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ ضرور چنتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اسے وقت نہیں دیتا، موبائل، ٹیلی ویژن اور دوستوں میں مصروف رہتا ہے، اسے عزت اور پیار نہیں دیتا، ہر وقت جھگڑے کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ماں بہن کی باتوں میں آ کر بے عزت کرتا ہے، مطلب کسی بھی اعتبار سے بیوی کو راحت کی بجائے تکالیف پہنچاتا ہے، تو اس غلیظ انسان کی بیوی 3 راستوں میں سے ایک راستہ ضرور اختیار کرتی ہے۔ پہلا راستہ، کچھ بیویاں جو ایمان کی کمزور ہوتی ہیں وہ شوہر کے خراب رویے کو دیکھ کر غیر محرم سے رابطہ بنا لیتی ہیں، پھر اس کے ساتھ اپنے سکھ دکھ شیئر کرنے لگتی ہیں اور وہ شخص بھی اس کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ ہمدردی والا یہ تعلق پہلے دوستی میں تبدیل ہو کر دونوں کو کبیرہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایسی صورت میں شوہر، بیوی اور اس کا ہمدرد تینوں ہی سخت سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ دوسرا راستہ، کچھ بیویاں ایمان کی مضبوط ہوتی ہیں لیکن ہمت کی کمزور ہوتی ہیں۔ اگر ان کا شوہر ان کے ساتھ خراب رویہ رکھتا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، تو یہ بیویاں اپنی عزت و آبرو کی تو ہر دم ہر پل حفاظت کرتی ہیں، لیکن اندر سے مکمل ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان کا ہنسنا رسمی ہوتا ہے، ان کی مسکراہٹیں رسمی ہوتی ہیں، ان کی بول چال رسمی ہوتی ہے، ان کا لوگوں سے ملنا اور بول چال کرنا سب رسمی ہوتا ہے۔ یہ دن کی روشنی میں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہیں اور رات کے اندھیروں میں خون کے آنسو روتی ہیں۔ یہ بیویاں زندہ لاش بن کر اپنی زندگی گزارتی ہیں اور بروز محشر اس بیوی کا شوہر اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک بیوی کے ایک ایک آنسوں کا حساب نہ دے دے۔ تیسرا راستہ، اس راستے پر چلنے والی بیویوں کا ایمان تو مضبوط ہوتا ہے لیکن یہ ہمت اور استقلال کی پہاڑ بھی ثابت ہوتی ہیں۔ یہ مایوس نہیں ہوتی بلکہ فکر کرتی ہیں۔ یہ شوہر کے خراب رویے کو خود کے لیے چیلنج تصور کرتی ہیں کہ کس طرح شوہر کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ یہ شوہر کے غصے پر سامنے جواب نہیں دیتی، صبر کر کے برداشت کر لیتی ہیں۔ یہ شوہر کے ساتھ بہت زیادہ نرم اور پیار بھرا رویہ رکھتی ہیں۔ شوہر کے آنے سے پہلے خود کو دلہن کی طرح تیار کر لیتی ہیں کہ شوہر کا دھیان کہیں اور نہ جائے۔ یہ جانتی ہیں کہ شوہر کے والدین کی خدمت فرض نہیں، لیکن پھر بھی خود کو ساس سسر میں جھونک دیتی ہیں کہ بزرگوں کی دعاؤں سے ان کا گھر بسا رہے۔ یہ تکیوں میں منہ چھپا کر رونے کی بجائے سجدوں میں رونے کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہ سجدوں میں آنسوں بہا کر رب کے حضور شوہر کی واپسی مانگتی ہیں۔ یہ تہجد میں اٹھ کر پھر رب کی بارگاہ میں حاضری لگاتی ہیں اور آنکھیں نم کیے اپنی آہ اس رب کے سامنے رکھ کر اپنی خوشیاں مانگتی ہیں۔ اللہ ان کی ہمت اور مدد کے لیے پکارنے پر انہیں مایوس نہیں کرتا۔ ان کی ہمت، ان کی قربانیاں اور صبر کا پھل دیتے ہوئے ان کے شوہر کا دل ان کی بیویوں کی طرف پھیر دیتا ہے۔ اگر بیوی پہلا راستہ اختیار کرتی ہے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شوہر اور ہمدرد سمیت سخت عذاب کی حقدار ٹھہریں گی۔ اگر بیوی دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے تو غلیظ شوہر کی وجہ سے اپنا ہی دل جلاتی ہے، اپنا ہی خون جلاتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، لیکن اسے اللہ کے یہاں اس صبر اور عزت و آبرو کی حفاظت کا بے تحاشا اجر ضرور ملے گا۔ اگر بیوی تیسرا راستہ اختیار کرتی ہے، شوہر کی بے عزتی کو خود کے لیے چیلنج تصور کیے ہمت اور غور و فکر سے کام لیتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے، تو 80% بیویاں اللہ کے حکم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتی ہیں۔ میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ شوہر کے خراب رویے پر ہر بیوی کو تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی عورت کی آنکھ میں ایک آنسو بھی شوہر کی وجہ سے آ جائے تو جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک بیوی اسے معاف نہ کر دے۔ یہ فتویٰ نہیں، دین اسلام ہے، جہاں کسی ایک انسان کا دل دکھانے پر روزے، نماز، ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں گی کہ جاؤ پہلے اس شخص سے معافی لے کر آؤ۔
ایک شہید جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا ہو، اسے بھی جنت جاتے ہوئے راستے میں روک لیا جائے گا کہ تم نے فلاں دن اس انسان کا دل دکھایا تھا، پہلے اس سے معافی لے کر آؤ، تب تم جنت میں جا سکو گے۔ جب ایک شہید کو جنت میں جانے سے روکا جا سکتا ہے تو آج ہم عام مردوں کی کیا حیثیت؟ لہٰذا بیویوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، ورنہ جنت کے راستے میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ازدواجی زندگی کو جنت نظیر بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ یہ بات ان تک بھی آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔